سہیلی کی شادی سے وہ رات گئے فارغ ہوئی تو ابا نے کہا اکیلی مت آنا، میں لینے آ جاتا ہوں۔ شادی ہال سے باہر نکلی تو سامنے ہی ابا کی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً چل پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر ڈرائیور سیٹ پر دیکھا تو دل اچھل کر حرک میں آ گیا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص اس کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا۔ میری آنکھ اندھیرے کمرے میں کھلی تھی۔ چند لمحے تک مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اس وقت میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ دیکھنے میں وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور کسی بادشاہ کے محل جیسے تھا، لیکن سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور حواس باختہ سی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا دوسری جانب سے ایک سخت آواز سنائی دی، اگر دوبارہ دروازے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی پورے کمرے میں کرنٹ چھوڑ دوں گا۔ یہ آواز باہر سے نہیں اندر کمرے سے آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازے کے بالکل پاس ایک اسپیکر لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ایک کیمرہ بھی موجود تھا۔ میں کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ میں تڑپ کر چیخی تھی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری دشمنی میرے باپ سے ہے، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تم بلا وجہ مجھے معصوم کو سزا دے رہے ہو۔ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے، میرے بابا گھر پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ بولا، بہتر ہوگا زبان کو لگام دو اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاؤ، کیونکہ ایک لمحہ لگے گا تمہاری جان لینے میں۔ دائیں جانب دیکھو، تار کمرے میں چھوڑ دیے ہیں۔ میں نے دائیں جانب دیکھا، وہاں واقعی تار موجود تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی، کمرے میں کرنٹ کیسے چھوڑا جائے گا، لیکن فی الحال میں چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ میں کسی بھی طرح ماں کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بابا کی غلطی کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، یہ تیسری بار تھا اور اس بار حد پار کر دی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آج میں ضبط نہیں کر پائی تھی۔ کب تک میں برداشت کرتی؟ ایک پولیس مین کی بیٹی ہونا اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے؟ اگر آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے گھڑی دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی، لیکن کمرے میں گھڑی موجود نہیں تھی۔ ابھی کیا وقت ہو رہا تھا؟ دن تھا یا رات تھی؟ اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ پورا کمرہ بند تھا۔ میں روتے روتے بولی تھی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں بے قصور ہوں، بابا سے تمہاری دشمنی ہے، ان کے خلاف کھڑے ہوا اگر انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تم ان سے کورٹ میں ملو، ان سے بدلہ لو، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری عزت کو پامال کیوں کر رہے ہو؟ میں ایک عزت دار خاندان کی بیٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، تمہارے باپ نے میری زندگی کو برباد کیا ہے۔ میں بھی عزت دار خاندان کا بیٹا تھا، لیکن تمہارے باپ کی انا اور غرور نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ جبکہ میں چیخ کر بولی تھی، تم ایک دفعہ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم ابھی بھی اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں قبر کی طرح اندھیرا تھا۔ خوف کے مارے میری جان نکلنے لگی۔ اندھیرے سے مجھے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتی جب اچانک لائٹس آن ہوئی، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ میرے بالکل منہ کے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا، عبدالرحمن پاشا، جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، لیکن جو کر رہا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرا بازو تھاما اور مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، کرو کیا کرو گی میرے ساتھ؟ نہ تم میرے ساتھ کچھ کر سکتی ہو اور نہ تمہارا باپ کچھ کر سکتا ہے۔ جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب جو کروں گا میں کروں گا، اس کے ساتھ نسل یاد رکھیں گی۔ اس نے اچھے انسان سے پنگا نہیں لیا۔ تمہارے باپ نے جب میرے ساتھ ظلم کرنا شروع کیا تھا، میں نے اس کو سیدھی زبان میں سمجھایا تھا، بس کر دو، میرے منہ مت لگو اور نہ میرے راستے میں آؤ، لیکن تمہارے باپ کو ایمانداری کا بھوت سوار تھا۔ اس کو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے اور نہ غیر قانونی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے میری ہر خوشی کو برباد کیا، اور جو اس نے آخری بار کیا وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ جب تک میں تمہارے باپ کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل نہیں جھکا دیتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی تھی کہ تمہیں جو کرنا ہے تم بابا کے ساتھ کرو، تم ان کے گھٹنوں کے بل بٹھاؤ، ان کے سینے میں گولی مار دو، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اس بات کا اندازہ تھا سامنے کھڑا شخص کتنا بھی بڑا بدماش ہو، لیکن ایک پولیس والے کے سینے میں گولی نہیں اتار سکتا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔
اور پھر اچانک مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا، آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب آئیں گے، تم سے سیدھا سیدھا سوال کیا جائے گا اور تم قبول ہے بول کر ساری زندگی میرے نام کرو گے۔ اگر تم نے قبول ہی نہیں کہا تو میں واقعی تمہارے باپ کے سینے میں 2 گولیاں اتار دوں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ وہ پولیس والا ہے۔ یاد رکھنا، جو ایک پولیس والے کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر میں 24 گھنٹے سے رکھ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں سانس لینا بھول گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میں 24 گھنٹے سے اس کے ساتھ تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے یہاں پر قید ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اغوا کیا تھا۔ جبکہ وہ بولے، تمہیں 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ تمہیں رات میں اغوا کیا گیا تھا اور اب دن ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہیں ہو رہا تو جاؤ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھ لو۔ کھڑکی کے پاس بھاگی تھی، جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا واقعی سانس نہیں لے پا رہی تھی اور وہیں بیٹھ گئی، جبکہ وہ میرے قدم بہ قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ بولو، کرو گی نکاح یا پھر میں اپنے اس ظالمانہ انداز کو اختیار کروں جو تم اور تمہارا باپ برداشت نہیں کر سکتا؟ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا سر گھٹنوں میں دے کر چھپا دیا۔ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ مجھے واقعی بہت تکلیف ہو رہی تھی، یعنی میں 2 راتیں باہر گزار چکی تھی۔ میرا باپ جو مجھے رات کے 9 بجے گھر سے باہر قدم رکھنے نہیں دیتا تھا، میں 2 راتیں باہر تھی۔ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں، خاندان والوں کی اب تک کیا سوچ ہوگی، ان باتوں کا اندازہ مجھے ہونا شروع ہو گیا۔ میری ماں نے مجھے کتنا سمجھایا تھا، سکینہ تو شادی میں نہیں جا سکتی، تیرا باپ پر جو مسائل چل رہے ہیں ان کو خیال میں رکھ، لیکن مجھے ہی اپنی دوست کی شادی اٹینڈ کرنی تھی۔ میں اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اب ایک کمرے میں قید تھی جس کا مجھے علم تک نہیں تھا کہ یہ گھر کہاں پر ہے اور میں کتنے وقت پر سے یہاں ہوں۔ چند لمحے تک وہ مجھے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سر اٹھایا تھا اور نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ آج میرا دل واقعی اس بات پر اداس ہو رہا تھا کہ میرا باپ ایک پولیس والا کیوں ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا وہ اور میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی جس نے آج مجھے یہاں پہنچایا۔ میری عمر 19 برس ہے اور میں نے بھی انٹر تک کا امتحان دیا تھا جب مجھے خواہش ہوئی تھی کہ میری منگنی ہو۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میرا سسرال سے میری عیدی آئے، تحائف آئیں، میرا منگیتر ہو جس کے ساتھ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، اپنی زندگی انجوائے کروں۔ میں نے اپنی خواہش اپنی ماں کے سامنے بیان کی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا کہ ابھی تم چھوٹی ہو، کیسا ذہن بنا رہی ہو، اپنی زندگی کو ابھی صرف جیو، اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، شادی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر ہم سفر اچھا مل گیا تو تمہاری زندگی آسان، لیکن اگر ہم سفر غلط ملا تو تم برباد ہو جاؤ گی۔ لیکن مجھے ضد سوار تھی کہ مجھے منگنی کرنی ہے، شادی ابھی نہیں کروں گی لیکن منگنی کرنی چاہتی ہوں۔ مجھے میری عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ماں نے اس بات کا تذکرہ بابا سے کیا۔ پہل وہ خوب ہنسے لیکن پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، ابھی اس بارے میں سوچنا بھی مت، اور اسی بات نے مجھے باغی بنا دیا اور میں انٹرنیٹ پر لڑکوں سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ یہ بات سننے میں بہت آسان لگتی ہے، لیکن جب ایک عورت تنہائی میں، خاص کر رات کی تنہائی میں، ایک نامحرم سے بات کرنا شروع کرتی ہے وہ لطف بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک لڑکے کے چکر میں پڑ گئی اور مجھے اس سے اتنی شدید محبت ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی میرے لیے موت جیسا تھا۔ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا تو مجھے سانس نہیں آتی تھی۔ میں نے روتے روتے اپنی ماں کو اپنے حال دل سے واقف کر دیا تھا۔ انہوں نے میری بات سن کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا کہ تم نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ لیکن میرے جذبات کو دیکھ کر انہوں نے اجازت دی تھی کہ تم لڑکے والے بلا لو، اور یہیں سے عذاب شروع ہوا تھا۔ وہ رشتہ لے کر آیا تھا، امی بابا کو وہ رشتہ بہت اچھا بھی لگا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی نوکری اور وہ خود سب کچھ بہترین تھا۔ بابا اور امی دونوں نے ہاں کہہ دیا اور میری منگنی ہو گئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی فیری ٹیل کے مانند لگ رہی تھی کہ جو خواہش میں نے کی تھی وہ مجھے مل گئی، مگر تباہی عید کے دن شروع ہوئی تھی۔ میں اور آصف کھانا کھانے کے لیے باہر آئے تھے جب اچانک ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا تھا۔ بات بہت معمولی تھی لیکن آصف نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور اس نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کو اتنا مارا تھا کہ اس کا لہو لہان کر دیا۔
पुलिस आई थी और आसिफ को भी गाड़ी में डाला और इस लड़के को भी गाड़ी में डालकर दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई। साथ में मुझे भी ले गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ इस पुलिस स्टेशन के थानेदार बाबा ही थे। उन्होंने मामला संभाल लिया और उस लड़के को अरेस्ट करवाकर आसिफ की बेल करवा दी, जबकि आसिफ मुझे वहीं छोड़ कर चला गया था। इसकी हर अंदाज से झलक रहा था कि वो मुझसे नाराज हो गया है। बाबा ने इस लड़के को बहुत मारा था, वजह सिर्फ यही थी कि उसने मुझे छेड़ा क्यों, इसने मुझे देखकर सीटी क्यों बजाई। इनके मारने से इसे अगले दिन अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल जाने के बाद मालूम हुआ था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अब्दुल रहमान पाशा, एक मशहूर सियासतदान का छोटा भाई है जो बाबा का दुश्मन है। बाबा और उसके पहले ही बहुत बड़ी जंग चल रही थी। बाबा इसके हर इस कारनामे को मंजर पर लाने के जद्दोजहद लगे हुए थे जो वो कर रहा था, और सोने पर सुहागा बाबा ने उसी के भाई को मारा। मुझे लगा था कि मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में जहर घुल चुका था। आसिफ ने मंगी तोड़ दी। ये सदमा मेरे लिए मौत जैसा था। इसका कहना था कि तुम पुलिस स्टेशन गई हो, तुम्हारी वजह से मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंचा हूँ। तुम्हें चाहिए था अगर तुम बाहर गई हो हिजाब कर लेती, बुर्का पहन लेती, मगर तुमने अपने वजूद की नुमाइश की है। जो औरत शादी से पहले ऐसी हरकतें कर सकती है, शादी के बाद क्या तमाशे करवाएगी। बेहतर है हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं बहुत बीमार हो गई थी और इस हद तक पहुंच गई कि अस्पताल एडमिट होने लगी। नौबत आ गई। अम्मी ही मेरे पास ठहरी थी जब अचानक अब्दुल रहमान पाशा मेरे वार्ड में दाखिल हुआ। अम्मी को उसने बुरी तरह धमकाया और मुझे भी खूब सुनाया था कि अगर तुम लोग अब मेरे मामले के अंदर टांग अड़ाओगे तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। अम्मी ने अगले दिन बाबा को सब बता दिया और इस बात ने बाबा को इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने अब्दुल रहमान के ख़िलाफ़ भी पर्चा काटा था और इसके भाई के ख़िलाफ़ भी। वो मेरी हालत की वजह से पहले ही परेशान थे और अब इस बात ने उन्हें मज़ीद आग लगा दी थी कि अब्दुल रहमान पाशा महज 2 घंटे में छूट गया था। लेकिन इसने बाबा को साफ कह दिया था कि तुमसे ऐसा बदला लूँगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन बाबा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। उन्होंने अगला वार उसके बाप पर किया और वो वार सबसे गलत साबित हुआ। बाबा ने जब उसके बाप को ड्रग स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाबा पर मौत का इल्ज़ाम आ चुका था। पुलिस होने की हैसियत से वो बच गए थे। इन्हें मेडिकल रिपोर्ट ने बचा लिया, लेकिन अब्दुल रहमान पाशा की नज़र में बाबा आ चुके थे। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने बाप की मौत का बर्दाश्त नहीं कर पाया। इंतकाल के अगले दिन वो बंदूक लेकर हमारे घर में दाखिल हुआ और मेरे बाप के सीने पर रख कर उन्हें धमकी दी थी, जब तक तुझे मैं खून के आंसू नहीं रुला देता तेरी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तेरी सांसें ले लूँगा। हमें लगा था कि वो बाबा को जान की धमकी दे रहा है, लेकिन वो जान की धमकी नहीं थे, बल्कि वो मेरी धमकी थी, क्योंकि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। अम्मी बाबा मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दी, क्योंकि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इंसान की ज़िंदगी में कोई शख्स आए, उसकी पसंद का हो और फिर वो चला जाए, औरत की हालत ऐसी ही हो जाती है। लेकिन जो भी रिश्ता आता वो मुझ तक पहुंच नहीं पाता था। या तो उस तक ये खबर पहुंच जाती कि मेरा आसिफ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था, या फिर उन तक ये खबर पहुंच जाती थी कि हम पहले ही ख़ानदान में रिश्ता कर चुके हैं और जानबूझकर मज़े लेने के लिए रिश्ते वालों को अपने घर बुलाते हैं। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि अब्दुल रहमान करवा रहा था। इस इंसान को बिल्कुल चैन नहीं था। जब मामला हाथ से निकलना शुरू हुआ, बाबा ने इस पर केस करवा दिया और ये बात उसे मज़ीद भड़का चुकी थी और अब वो गुंडागर्दी पर उतर आया था। मैं कॉलेज जाती थी, मेरे सामने खड़ा हो जाता था, मुझे तंग करता था। कहने को इतना रईस आदमी था, लेकिन इसके दिमाग पर मेरे बाप की नफ़रत का भूत सवार हो चुका था और अब उसने हद पार कर दी थी। अम्मी मुझे शुरू से ही मना कर रही थी कि तुम शादी पर नहीं जाओगी, इस तरह अकेले तुम्हारा जाना दुरुस्त नहीं है। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे साथ चल लें, दावत पूरी फैमिली की आई है, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि जब मैं वहाँ जा किसी को जानती ही नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरी ज़िद पर वो राज़ी हो गई थी और मुझे शादी में जाने की इजाज़त दे दी। बारात परसों और आज मायूं रखी गई। मैं सफ़ेद जोड़ा पहनकर खूब तैयार होकर शादी में शरीक होने के लिए गई। अपने दोस्त के हमरा बहुत एंजॉय किया था। रात 10 बजे बाबा का मैसेज आया था कि अकेले आने की ज़रूरत नहीं, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, मेरे साथ घर चलना। मैंने बाबा को फ़ोन करके मना भी किया था कि मैं आ जाऊँगी, घर कौन सा दूर है, आप परेशान ना हो।
لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ رات بہت ہو چکی ہے، میں جب آؤں تب ہی باہر نکلنا۔ ان کی بات سن کر میں راضی ہو گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے وقت مجھے مہمانوں کے ہی ایک بچے نے آ کر بتایا کہ باہر آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو گلے لگا کر خدا حافظ بولا اور باہر آ گئے۔ سامنے ہی بابا کی بلیک کار کھڑی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے دوپٹہ سر پر درست کیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے سر گھما کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ بابا نہیں بلکہ عبد الرحمن تھا جو رات کے اس پہر میرے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ میں فوراً گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ میرے چہرے پر کلوروفائل سے بھرا رومال رکھ دیا گیا۔ ایک لمحہ لگا اور میں حواس کھو چکی تھی، اور اب میری آنکھ کھلی تو 24 گھنٹے بیت چکے تھے، اور اب وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ایک ایسا انسان جو گنڈا ہے، سیاست دان ہے، میرے باپ کا دشمن ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں، جس کی شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ اس سے شادی کرنا میرے لیے سب سے بڑی توہین ہے، جس کے بھائی کی وجہ سے میری محبت ادھوری رہ گئی۔ اس سے نکاح کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور کھڑکی سے کودنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہتر تھا میں مر جاؤں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور عبد الرحمن کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم نے چھلانگ لگائی تو تم مرو گی، نہیں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے اور بستر پر آ جاؤ گے اور مجبور ہوں گے، تکلیف الگ ہوگی۔ بہتر ہوگا بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز سن کر میں نے اونچائی دیکھی اور وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا، زیادہ اوپر نہیں تھا، پہلی منزل پر ہی تھا۔ اس کے ساتھ کچھ مرد اور بھی تھے اور ساتھ مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے فوراً دوپٹہ کو درست کیا تھا جبکہ وہ مجھے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانا ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی تھی، مولوی صاحب میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں، یہ صاحب مجھ سے زبردستی نکاح کر رہے ہیں۔ کیا عورت سے زبردستی نکاح جائز ہے؟ مولوی صاحب کچھ کہتے جب اچانک عبد الرحمن نے اپنی گن نکالی تھی اور ان کے سر پر رکھ دی تھی، اور وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، اگر چاہتی ہو کہ یہ مولوی بچ جائے تو مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اوپر پہنچا دوں گا۔ میری نظر بے اختیار مولوی صاحب کے چہرے پر گئی۔ وہ بہت ہی باوقار اور پرہیزگار انسان لگ رہے تھے۔ وہ فوراً مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے ایسا مت کریں، بہن آپ نکاح کر لیں۔ جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ اس نے اب انہیں اشارے سے نکاح پڑھانے کا حکم دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ قبول ہے میرے منہ سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میری کتنی خواہش تھی کہ میری شادی ہو، اور آج جب ہو رہی ہے تو مجھے شادی کے لفظ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس قریب مولوی پر گئی، میرے لبوں سے قبول سے ہے نکل گیا۔ 3 دفعہ مجھ سے پوچھا گیا اور تینوں دفعہ میں نے روتے ہوئے نکاح قبول کیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے جس سے وہ نکاح نامہ نہیں بلکہ میری موت کا پروانہ ہو۔ اس طرح عبد الرحمن سے سوالات کیے گئے تھے اور اس نے بہت ہی سنجیدگی سے نکاح قبول کر لیا تھا۔ یہ نکاح خیر و برکت والا نہیں تھا بلکہ آزمائش والا تھا۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی تھی اور پھر انہیں رخصت کر دیا گیا۔ نکاح ہونے کے بعد کمرے میں موجود گواہ وغیرہ بھی باہر چلے گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف میں تھی اور عبد الرحمن ہی موجود تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، چلو اب تمہیں تمہارے باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، بلکہ کام کرتے ہیں، ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اسے انٹرنیٹ پر وائرل کرتے ہیں کہ ایک عزت دار تھانے دار کی بیٹی ایک سیاست دان کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ جیسے تمہارا باپ اکثر اپنی میٹنگز میں، پریس کانفرنس میں تمہارا نام لیتا ہے، بولتا ہے میری بیٹی بہت لائق فائق ہے۔ آج اسی لائق فائق بیٹی کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتا ہوں۔ جبکہ میں روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی کہ ایسا مت کرو، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، مجھے مار لو پیٹ لو، لیکن اتنا بڑا قدم مت اٹھاؤ، دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے جب میرے بھائی کو اریسٹ کیا تھا اور جب میں اس کے سامنے گیا تھا، اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسے چھوڑ دو، تب تمہارے باپ نے میری ویڈیو بنائی تھی اور اسے وائرل کیا تھا، جس کی وجہ سے میری پارٹی کو بہت نقصان ہوا تھا۔ میں اتنی آسانی سے وہ بات نہیں بھول سکتا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میرا باپ مرا ہوا ہے۔
میں وہ بھی نہیں بھول سکتا۔ ارمان کی طبیعت کتنے وقت تک خراب رہی، کتنے دن تک وہ اسپتال میں داخل رہا، وہ بھی نہیں بھول سکتا۔ تمہارے باپ نے کئی جگہوں پر اپنے لیے خود نقصان کیا، میں اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل کیمرہ آن کیا اور مجھے فریم میں لے لیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں روتے ہوئے بولی تھی، لیکن میں اب تمہاری عزت ہوں، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کہ تم پورے جہان میں اپنی عزت کو بدنام کرو گے؟ غیر مرد میرا نام لے کر ہنسیں اڑائیں گے، لوگ میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے، نہ جانے کتنی نظریں مجھے دیکھیں گی۔ تمہیں یہ گوارا ہوگا؟ بے شک تم مجھے کچھ وقت بعد طلاق دے دو گے، لیکن میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ کیا تم اس بات کی بھی لاج نہیں رکھو گے؟ کیا تمہارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں کہ تم اپنی بیوی کو پردے میں رکھو؟ کیا تم اتنے بے غیرت ہو کہ اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے سونپ دو؟ میری بات سن کر وہ صرف کیمرے میں دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس نے موبائل نیچے کر لیا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، میری زندگی کیسی ہو جائے گی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں بس اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ میرے باپ کو میرے پاس بھیج دو۔ اس انسان کا انداز میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ کافی دیر تک میں روتی رہی اور پھر کب میں وہیں بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ گھر میں ہوتے شور سے تقریباً 1 گھنٹے بعد کھلی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ایک لمحہ لگا مجھے آواز پہنچانے میں یہ آواز میرے بابا کی تھی۔ میں نے تڑپ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، مجھے ایک شدید کرنٹ کا جھٹکا لگا اور میں فوراً پیچھے ہو گئی۔ ہینڈل لوہے کا تھا، اس میں کرنٹ ہونا ممکن تھا۔ میں روتے ہوئے چیختے ہوئے بولی، بابا میں اندر ہوں، بابا میں یہی ہوں، آپ جانا مت، مجھے نکالیں بابا، یہ انسان مجھے مار دے گا، میری عزت کو رون دے گا، بابا مجھے لے کر جائیں، شاید یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ میری آواز باہر نہیں گئی، بابا کی آواز آ رہی تھی، وہ عبد الرحمن سے ہی بات کر رہے تھے، جبکہ وہ بالکل صاف مکر گیا تھا کہ اسے میرا کچھ پتہ نہیں۔ باہر سے آواز بالکل کلیئر آ رہی تھی، یقیناً وہ لوگ دروازے کے بہت پاس تھے۔ اور پھر کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ چند لمحے گزرے تھے اور جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عبد الرحمن اندر داخل ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگائی، مگر اس نے مجھے پکڑ کر بستر پر پٹک دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا باپ زندہ سلامت ہے، صرف اس لیے کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ اگر تم نے زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہو، اس کمرے سے نہ تمہاری آواز باہر جائے گی اور نہ تم باہر جا سکتی ہو جب تک میں نہ چاہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، بیٹھی رہو یہیں پر۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جب تک کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری سانسوں کو بھی قید کر لیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی تھی اور نہ تھم پائی۔ 2 دن مزید بیت گئے۔ اس 2 دن کے درمیان مجھے کھانا ایک ملازم دے کر جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازے کے پاس پہنچتے ہی مجھے کرنٹ لگا اور میں چاہ کر بھی دروازے کو ہاتھ نہیں لگا پائی، جبکہ وہ ملازمہ بالکل آسانی سے دروازہ کھول چکی تھی۔ شاید یہ سب عبد الرحمن کنٹرول کر رہا تھا، لیکن آج میرے بس ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا، آج جان چلی جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، میں اس کمرے سے نکل کر رہوں گی۔ کب تک میں قید رہوں گی؟ میں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ میں دن یا شام کے وقت کمرے سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں نے رات کا ہی وقت منتخب کیا۔ تقریباً رات کے 11 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے کیمرے کی طرف نظر دوڑائی تو جو چل رہا تھا، اس کی لال بتی آن تھی۔ میں نے تکیے کا کور اتار کر اس کیمرے کے اوپر پہنا دیا اور بھاری صوفہ کھینچ کر میں دروازے کے ساتھ چلی گئی، اور تاکہ وہ کمرے میں جلدی داخل نہ ہو سکے۔ اب میں نے بیڈ کی چادر کو اتارا تھا اور پردہ بھی اتار کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ان چیزوں کے سہارے کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اس امید پر کہ بس میں کسی بھی طرح اس کمرے سے نکل جاؤں۔ ایک دفعہ میں اس کمرے سے نکل گئی، بابا مجھے سنبھال لیں گے۔ میں نے رسی کو بھاری ٹیبل سے باندھ دیا اور دھیرے دھیرے اترنا شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں زمین پر پہنچ گئی۔ میں نے فوراً دیوار کی اوٹ میں خود کو چھپا لیا۔ دروازے پر گارڈز وغیرہ موجود تھے۔ عبد الرحمن کہاں تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے اب اپنے قدم دیوار کے ساتھ بڑھا دیے۔ میں پیچھے حصے کی طرف نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ اگر میں گھر سے نکل گئی، راستہ کھوجنا مشکل نہیں تھا۔
میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ سمجھدار ایک 23 سال کی لڑکی تھی جو شعور رکھتی تھی زندگی گزارنے میں۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بالکل نکل آئی۔ میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ عبد الرحمن ابھی تک میرے پیچھے کیوں نہیں آیا۔ باہر نکلتے ہی دنیا کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، ہر طرف لائٹس چل رہی تھی۔ یہ بنگلہ معمولی جگہ پر نہیں تھا بلکہ بہت ہی خوبصورت اور مہنگے علاقے میں تھا۔ میں نے اب سوسائٹی سے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ میں دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر بھی ایک گارڈ موجود تھا۔ جب میں نے اسی سے سوال کیا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اپنے گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا کہ میں وہاں کسی طرح پہنچ سکتی ہوں۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، شادی کا جوڑا، اجڑا ہوا حال، لیکن اس نے مجھے راستہ سمجھا دیا، جبکہ میں بنا سوچے سمجھے بنا چپل کے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ آج زندگی میں مجھے اتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رات کے 11 بجے سنسان سڑک اور اکیلی بے حال لڑکی بھاگتی جا رہی تھی، صرف اور صرف اپنے باپ کے پاس، اس امید پر کہ کسی طرح میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ میں قید سے آزاد ہونے نہیں جا رہی بلکہ غموں کے پہاڑ کو سر پر لینے جا رہی ہوں۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، میں اتنی شدت سے بھاگتی تھی کہ میں اس علاقے سے بہت دور نکل آئی۔ مجھے معلوم تھا مجھے گھر پہنچتے پہنچتے 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجھے گھر کا راستہ پیدل ہی عبور کرنا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں کبھی چلنا شروع ہوئی، کبھی بھاگتی رہی، کبھی بیٹھ جاتی، لیکن جیسے جیسے رات مزید گہری ہوتی گئی میری حالت خراب ہونے شروع ہو گئی۔ میں ایک عزت دار خاندان کی بیٹی تھی جو کبھی 9 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور آج رات کے 12 بجے اکیلے سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ اور ان سب کا ذمہ دار میرا باپ ہی تھا، جس نے ایک ایسا پروفیشن اپنے لیے منتخب کیا جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کے لیے بھی ایک مصیبت بن چکا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنی گلی میں آ گئی تھی۔ تقریباً رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ دیکھا میری سانس بحال ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک بھوکے کو کھانا مل گیا، ایک محبوب کو اس کی محبوبہ مل گئی ہو۔ میں نے تڑپ کر گھر کے دروازہ بجایا۔ اگلے ہی لمحے بابا نے دروازہ کھولا اور میں روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کا وہ سکھ حاصل کر لیا جو کسی نے تلاش میں ڈگر ڈگر گھوم رہی تھی۔ جبکہ بابا نے مجھے گلے سے نہیں لگایا، اچانک ہی انہوں نے مجھے پیچھے کیا اور مجھے حیران ہو کر دیکھتے ہوئے بولے کہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم تو پاشا کے گھر پر تھی، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ تم وہاں سے بھاگ کر آئی ہو؟ تم پاگل ہو، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جبکہ میں اپنے باپ کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں جب بابا کو یہ بات بتاؤں گی کہ مجھے عبد الرحمن نے اغوا کیا تھا، وہ اس کی جان لینے کے لیے جائیں گے، مگر وہ تو عجیب بات کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی جب امی بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کا رد عمل بھی کچھ اسی طرح تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی اس رات کے اس پہر؟ تمہیں تو عبد الرحمن کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ کیا تم واقعی اس کے گھر سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ ان دونوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ دونوں اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے اغوا کیا ہے، زبردستی مجھ سے نکاح کیا کہ مجھے اپنے گھر میں قید رکھا ہوا ہے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی جب وہ بولے اس نے تمہیں اغوا نہیں کیا بلکہ میری مرضی سے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس نے مجھ سے اجازت لی تھی تم سے نکاح کرنے کی۔ اس میں اتنا شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نکاح کرنا چاہتی تھی، تمہاری شادی ہو گئی، اب اس شادی کو نبھاؤ۔ اس طرح گھروں سے بھاگ کر آؤ گی؟ جاؤ نجمہ، عبد الرحمن کو فون کرو، اس کو بولو کہ اس کی بیوی یہاں پر ہے۔ میرے بابا نے امی کو بالکل آرام سے بولا، جبکہ میں ان کی شکل حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ بابا استعمال کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہتی اسی پل گھر کا دروازہ کھلا اور عبد الرحمن اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تک زمین نکل گئی ہو۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ میں خوف کے مارے میں اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی اور وہ روتے روتے بولی، بابا مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ مجھے ختم کر دے گا، یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، یہ میری ویڈیو بنا کر وائرل کر رہا ہے۔ میں نے جب اس کو احساس دلایا تب اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ بابا، یہ آپ کی عزت کو بھی رون دے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ کیوں دشمنی مول لی ہے؟ آپ اس سے معافی مانگ لیں، اس رشتے کو ختم کر دیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ ہمارے پیچھے پڑ چکا ہے۔ میں ابھی کچھ اور کہتی اسی پہلے عبد الرحمن کی آواز میرے کان میں گونجی تھی، تمہارے باپ کو اس نکاح کے میں نے پیسے دیے ہیں، وہ بھی پورے 10 لاکھ روپے۔ پوچھ لو باپ سے، اور اب چلو یہاں سے، میری بھی یہاں نہیں رہے گی۔
کیونکہ یہاں کے لوگوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، جبکہ میں اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ اس کے لیے میرے آنے پر خوش نہیں ہوئے تھے، بلکہ غصہ کر رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اسی پر عبد الرحمن میرا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا۔ اس کی بلیک گاڑی باہر ہی کھڑی تھی جس میں اس نے مجھے بٹھایا تھا اور سیدھے بنگلے کی طرف روانہ کر دیا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی جیسے مجھے سانس ہی نہیں آ رہی ہو۔ میں بس ایک ہی جگہ گھورے جا رہی تھی جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ تمہارا باپ ایک لالچی انسان ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا۔ میں سیاست دان ضرور ہوں، لیکن وہ اور سیاست دان جیسا نہیں، بلکہ میں نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، ان کے کام آیا۔ مگر تمہارا باپ ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتا، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے پیسہ چاہتا تھا۔ تم خود سوچو، ایک تھانے دار کے پاس اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ تمہاری ماں کے پاس اتنا سونا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ تم نے سب سے مہنگے کالج میں تعلیم حاصل کی، کبھی سوچا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ دراصل تمہارا باپ اسی طرح سب سے پیسے بٹورتا ہے، رشوت لیتا ہے، سب کا سب سے پسندیدہ ہے۔ اس نے جب یہ آفر مجھے کی کہ وہ میرے معاملے میں کبھی نہیں ٹکے گا، میں اسے پیسے ہر مہینے دوں، میں نے منع کر دیا تھا۔ جب میں غلط کام نہیں کر رہا تو مجھے اس طرح تماشے کی ضرورت نہیں۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں، میں بہت محنت سے کماتا ہوں۔ تمہارے باپ کو میری بات ہضم نہیں ہوئی اور میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی کو ٹارگٹ کیا، میرے بابا کو ٹارگٹ کیا، اور پھر اس نے مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ تب میں تمہارے اوپر آیا تھا کہ جب وہ میرے خاندان کے پیچھے پڑ رہا ہے تو میں اس کی بیٹی کے پیچھے پڑوں گا۔ لیکن اسی درمیان مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کی سگی اولاد نہیں، بلکہ اس نے تمہیں یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا۔ جب بھی تم پر مصیبت آئی میری وجہ سے، انہوں نے کبھی تمہارے لیے سٹیپ نہیں اٹھایا، صرف اس لیے کہ کبھی تو تمہیں انہوں نے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ وہ صرف یہی سمجھتے تھے کہ تم ایک لے پالک اولاد ہو۔ جب تم میرے گھر آئی، 24 گھنٹے وہاں رہی، تب میں نے تمہارے باپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں تم سے نکاح کروں گا اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ تمہارے راستے میں آتے آتے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے باپ نے اس وقت بھی میرے سامنے کچھ کیا ڈیمانڈ رکھی، 10 لاکھ روپے کی، کہ اگر میں تمہارے باپ کی ایک مشت 10 لاکھ روپے دوں، وہ مجھے نکاح کرنے دیں گے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی کیس کریں گے۔ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو وہ اغوا کا کیس بھی مجھ پر دائر کر دیں گے اور زبردستی نکاح کا کیس بھی مجھ پر لاگو ہوگا۔ انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انہیں پیسے دیے اور میں تمہیں وقت دے رہا تھا کہ تم سمجھو۔ 2 دن تمہیں وقت دے لیا، لیکن تم نے مجھے ہی غلط سمجھا۔ اس دن تمہارا باپ جو گھر آ کر شور کر رہا تھا، وہ اس لیے نہیں کہ تمہاری فکر تھی اسے، بلکہ وہ اس لیے کہ تمہارا تھا، کہہ رہا تھا کہ اسے مزید پیسے چاہیے، اسی لیے وہ میرا سر کھا رہا تھا۔ اور 10 لاکھ کے بعد بھی میں نے تمہارے باپ کو پورے 2 لاکھ دیے، جسے آپ اچھا سمجھ رہے ہو۔ آج کے دور میں وہی آپ کے باپ آپ کی جڑ کاٹ رہا ہے، اور جو آپ کے نزدیک برا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے بھلا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اپناتے ہیں۔ اس باپ کو منتخب کرو گی جس نے تمہارا سودا کر دیا صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ بابا اور امی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ مجھے اس بات کا افسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، وہ بھی ایک ایسے انسان کے ہاتھ جو ان کا دشمن ہے۔ میں سوچتے سوچتے رو پڑی۔ وقت کی رفتار نہ تھم تھی اور نہ تھم پائے گی۔ اسی وقت اس نے مجھے بالکل خاموش نہیں کروایا، بس گھر لے آیا۔ 1 ہفتے میں نے بالکل تنہائی میں گزارا تھا۔ نہ میں نے خاص کھانا کھایا، نہ کسی سے بات کی، اور نہ ہی کسی کی طرف شور مچایا۔ لیکن 1 ہفتے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میری شادی ہو چکی ہے اور جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ میرے ساتھ خوش ہے، میرے لیے میرے باپ کو اتنا پیسہ دے چکا ہے، تو میں اسے رشتے کو اپنے موقع ضرور دوں گی۔ میں نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی وہ فوراً راضی ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں تمام رنجشیں بھول کر اپنے رشتے کو ایک موقع ضرور دیں۔ تم نے بالکل ٹھیک بات بولی تھی کہ میں اتنا غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو دوسرے مردوں کے لیے نمائش بناؤں، ویڈیو بنا کر اپنی ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے تمہاری عزت کو برباد کروں۔
ایک اچھا سیاستدان اپنی عوام کی عزت کو اچھالتا نہیں بلکہ اپنی عوام کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اور خاص کر اپنی عورت کی عزت کو کبھی بھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں اچھالتا۔ انہوں نے اس غلطی کے لیے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں دھوم دھام سے ولیمہ کیا تھا۔ میں اب اپنی ایک ازدواجی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ شروع کر چکی ہوں۔ امی بابا نے مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جو ماں باپ پیسے کی خاطر اپنی اولاد کو بیچ سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور میں اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔